نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی سبق کے سلسلے میں آج انشاءاللہ آیت نمبر 102 سے 107 تک انشاءاللہ پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ گزشتہ آیت میں ناظرین ہم نے جو پڑھا تھا اس میں وہی مضمون چل رہا ہے بنی اسرائیل کا، یہود سے متعلق۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ اس طرح کی قوم ہے، اس طرح کے لوگ ہیں کہ ان کے بعد جب بھی کوئی نبی آیا اور ہمیشہ انہوں نے ان انبیاء کی تکذیب کی، ان کی تعلیمات کو جھٹلایا، حتیٰ کہ آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا کہ آپ کو بھی انہوں نے تصدیق کرنے سے منع کر دیا، اور اس کے پیچھے وہی حسد جو شروع سے ان کے اندر رچ بس گئی تھی، وہ اس حوالے سے کہ بھئی جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام آتے رہے وہ بنی اسرائیل میں آئے، اور یہ سلسلہ چونکہ ہمارے ہی نسل میں، ہماری قوم میں ہو، ابھی ایک دم بنی اسماعیل میں کیسے آ گئے؟ یہ حسد تھا ان کا، جس کی وجہ سے انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے سے انکار کیا۔ اور فرمایا کہ جب بھی ان کے پاس کوئی نبی آئے اور جو تعلیمات پیش کی، انہوں نے ان تعلیمات کو جھٹلا دیا۔ اور اسی طرح سے جس طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب یعنی توریت کے اندر یہ واضح الفاظ میں لکھ دیا تھا، یہ توریت میں موجود تھی یہ چیز کہ دیکھو آخر میں ہمارے ایک نبی آئیں گے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا تھا، اور آپ پہ جو کتاب نازل کی جائے گی اس کے متعلق ان کو کہا گیا تھا کہ تم نے ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی تصدیق کرنی ہے۔ اس حکم کے باوجود انہوں نے اس کا انکار کیا، اس بات کا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب پر بھی عمل نہیں کیا، حالانکہ ان کو بڑا ذوق تھا اس بات کا کہ ہم توریت کو ماننے والے ہیں، تو وہ ذوق تھا، صرف حقیقت نہیں تھی اس کے اندر۔ اگر توریت کو ماننے والے ہوتے تو توریت میں تو یہ واضح طور پہ لکھا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقانی کو جانتے بھی تھے، اس کے باوجود انکار کیا۔ تو گویا انہوں نے اپنی کتاب کو بھی ماننے سے انکار کیا، گویا اپنی اس کتاب کی تعلیمات کو انہوں نے پس پش ڈال دیا، بجائے اس تعلیمات پر عمل کرنے کے اس کو اپنے پیٹ پیچھے ڈال دیا، یعنی کہ اس سے روبردانی اختیار کی۔ اور اسی طرح سے ناظرین آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذی نظر آیت میں کہ بجائے آسمانی کتاب ہدایت، توریت بھی اپنے وقت میں سچی اور حق کتاب تھی، کتاب ہدایت تھی۔ اس کی ہدایت کو ماننے اور اس کی ہدایت کو لینے کے بجائے یہ لوگ مختلف قسم کے علوم، جادو ٹونا سحر جنتر منتر، اس چیزوں میں لگ گئے۔ یعنی یہ ایک واقعہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو ٹونا وغیرہ یہ ایک عام تھا، کوئی جنات وغیرہ جادو کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے، اس قوم کو آزمانے کے لیے کہ دیکھو یہ کیا کرتی ہے، بابل شہر میں 2 فرشتے اللہ تعالیٰ نے اتارے، ہاروت اور ماروت نام کے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جادو کا علم دیا، محض اس آزمائش کے لیے کہ یہ قوم آسمانی کتاب کے ہدایت کی طرف جاتی ہے یا اس طرح کے جنتر منتر کی طرف جاتی ہے۔ تو پوری کی پوری قوم دوڑ گئے اس علم کو سیکھنے کے لیے، ٹوٹ پڑی۔ اور اللہ تعالیٰ آگے ایک واقعہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے جو جنات تھے، چونکہ سحر کا کام کرتے تھے، یعنی جادو ٹونا کیا کرتے تھے، اسی کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیجے، ہاروت اور ماروت نام کے، اور ان کو یہ علم سکھایا، اور ان سے سیکھنے کے لیے جاتے تھے۔ یہ قوم پوری جانے لگی، حالانکہ
اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان فرشتوں نے ہاروت اور ماروت نے واضح طور پر سے کہا تھا کہ یہ علم مت سیکھو، یہ کفر ہے، اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ علم سیکھا، اور اس کی شرارت کی وجہ سے یا اس کے اندر خناس تھا ان کا کہ وہ علم سیکھتے تھے جس سے مرد اور عورت یعنی میاں اور بیوی میں علیحدگی ہو جائے، یا شر پیدا ہو، فساد پیدا ہو۔ وہ ایک رحمانی تعلیمات کو چھوڑ کر ایک شیطانی تعلیم کے پیچھے لگ گئے۔ اور جب حضرت سلمان علیہ السلام کو پتہ لگا کہ جنات ہے یا دیو ہے یا اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ اس طرح کے کوئی جادو منتر کرتے ہیں، اور اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی انہوں نے، تو حضرت سلمان علیہ السلام نے تمام کتابوں کو ضبط کر لیا، ان تمام جادوگروں سے کتابوں کو لے لیا اور لے کے زمین میں دفن کر دیا ان کو، چاہے اپنے تخت کے نیچے یا کسی جگہ پر وہ دفن کر دیا۔ اور جب حضرت سلمان علیہ السلام کا انتقال ہوا تو وہ جنات نے اور ان لوگوں نے ڈھونڈ کے وہ کتابوں کو نکال لیا، اور نکال کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بتانے لگے کہ بھئی دیکھو یہ ہے وہ کلمات، یہ ہے وہ جادو ٹونا سحر جس کی بنیاد پر، جس کے بل پر یہ حضرت سلمان علیہ السلام، حضرت سلمان جو نبی اللہ کہتے تھے، وہ اس ذریعے سے اپنی حکومت چلاتے تھے۔ یعنی وہ حضرت سلمان علیہ السلام پر یہ الزام لگاتے تھے کہ حضرت سلمان علیہ السلام اپنی جو حکومت چلاتے تھے وہ اس جادو کو اس زور پر چلاتے تھے۔ وہ نعوذ باللہ وہ نبی نہیں تھے بلکہ وہ جادوگر تھے، اور چونکہ قرآن نے کہا کہ جادو کرنا یا کرانا یہ کفر ہے، اس زمانے میں بھی کفر تھا اور آج بھی کفر ہے، تو اللہ پاک یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، سلمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یہ جادو کا کام نہیں کیا، نبی کی شان نہیں ہے یہ کام، یہ تو ان شیاطین نے کیا تھا۔ اسی کا سلسلہ آگے چل رہا ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتبعوا ما تتلو الشیاطین، اور ان ہزلیات کے پیچھے، واتبعوا تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، کہ یہ ان ہزلیات، ان باتوں کے پیچھے لگ گئے جو سلمان کے عہد میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، یعنی جادو سحر ٹونا یہ جنتر منتر والا علم جو تھا اس کے پیچھے لگ گئی قوم، اس ہدایت کو چھوڑ کر، یعنی اس آسمانی تعلیمات کو چھوڑ کر ان خرافات میں لگ گئے۔ یہ ان کا کردار بتایا جا رہا ہے، ان کے اسلاف کا یا ان کے بزرگوں کا جو پیچھے گزرے، ان کے آباء و اجداد، پوری بنی اسرائیل قوم، ایک پوری تاریخ ہے ان کی، اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے آباء و اجداد نے یہ کیا تھا، ان لوگوں نے یہ کیا تھا، یہ اس قسم کے کل لوگ ہیں۔ آگے فرمایا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، اور فرمایا کہ سلمان علیہ السلام مطلب کفر کی بات نہیں کی، بلکہ شیاطین کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، یہ الزام لگاتے تھے کہ سلمان علیہ السلام نے اپنے جادو کے زور پر حکومت چلائی، تو اللہ پاک فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، سلمان علیہ السلام نے یہ کفر نہیں کیا، بلکہ وہ شیاطین کیا کرتے تھے اور لوگوں کو سکھاتے بھی تھے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اللہ پاک نے بابل شہر میں ان کی آزمائش کے لیے 2 فرشتے نازل فرمائے، 2 فرشتے اتارے۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر، وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش ہے، تم کفر میں نہ پڑو، یعنی ہم جو علم سکھائیں گے آپ کو اس کے واضح طور پر بتا دیتے پہلے وہ کہ ہم نہیں سکھائیں گے تمہیں، اس لیے کہ یہ کفر ہے، اگر کفر اختیار کرنا ہے تو بولو۔ تو وہ ایسی قوم تھی کہ انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی، اس کفر کی بھی پرواہ نہیں کی، اور اس پر سیکھنے کا آمادہ ہو۔ وَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يَفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، غز لوگ ان سے ایسا جادو جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیتے، یعنی تفرقہ ڈال دیتے، شر پھیلاتے، وہ اس علم کو سیکھنے لگے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور خدا کے حکم کے سوا وہ اس جادو سے کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، کیونکہ جو بھی کام ہوتا ہے ناظرین اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، چاہے جادوگر کوئی جادو کر رہا، چاہے اس کا جادو کا اثر اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک اللہ نہیں چاہے گا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان نہیں پہنچاتے، کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے، یعنی ان منتروں سے یا ان کلمات سے وہ کیا سیکھتے، یعنی کہ سوائے اپنا نقصان کے، یعنی کفر کرتے نا، کہ نقصان تو کسی کو نہیں پہنچا سکتے سوائے اپنے آپ کے، کیونکہ نفع اور نقصان اللہ کے اختیار میں،
تو وہ اس ذریعے سے لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اللہ نے فرماتے ہیں کہ کسی کو یہ نقصان نہیں پہنچاتے سوائے اپنے آپ کو۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لِمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ اس کو جانتے بھی تھے کہ اس طرح کی چیزوں کا علم سیکھنا اور جو اس کے بدلے میں ہم جو خرید رہے ہیں اور جو کام ہم کر رہے ہیں، اس طرح کے لوگوں کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ اخروی لحاظ سے یہ ہمارے نقصان دہ چیز ہے، لیکن اس کے باوجود سیکھتے تھے وہ۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لِمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزیں یعنی سحر و منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا، سیکھے گا، اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے۔ مَا شَرُوا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور اس چیز کی آویز انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، یعنی اس میں اتنے فرفتہ ہو گئے کہ بس کو سیکھنا ہی سیکھنا تھا، ان کو بھلے کچھ ہو جاتا، یعنی گویا اپنی آپ کو انہوں نے فروخت کر دیا اس کے لیے، اور پتہ تھا ان کو کہ یہ آخرت میں نقصان دہ چیز ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش وہ اس بات کو سمجھتے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کاش وہ اس بات کو سمجھتے کہ اس کا نقصان کتنا ہے، دنیا میں تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، نہ ہی کسی کو نقصان پہنچا سکتے سوائے اپنے آپ کو، اور آخرت کے لحاظ سے دنیا میں کفر کریں گے، آخرت میں ہمیشہ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ دوست ہماری حفاظت فرمائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اگر وہ لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو یقیناً خدا کے ہاں اس کا بہت اچھا صلہ پاتے۔ لو کانوا یعلمون، کاش وہ اس بات کو سمجھتے، یعنی انہوں نے دنیا کے فائدے کے لیے اپنی آخرت کو بیچ ڈالا، یعنی اپنی آخرت کو قربان کر دیا۔ اتنے بیوقوف لوگ تھے، یعنی اگر وہ جانتے اس بات کو کہ آخرت میں تو ہمارا کوئی ایسا نہیں ہوگا، دنیا میں عذاب آئے گا، آخرت میں عذاب آئے گا، اگر اس کو جان لیتے اور اس کو مان لیتے تو یقیناً فائدے میں رہتے۔ آگے ایک اور شرارت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے موجودہ یہود کے بارے میں، یعنی مدینے میں جو یہود رہتے تھے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آپ سے مختلف سوالات کیا کرتے، اور وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے جو دو معنی تھے، یعنی دو معنی کے الفاظ تھے، جیسے کہ قرآن نے یہاں ذکر کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، گفتگو کے وقت پیغمبر خدا سے یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ جب گفتگو کرو، رائنا نہ کہا کرو، کیونکہ یہ ایسا ایک لفظ ہے کہ اس کے عبرانی میں کچھ اور معنی ہوتے ہیں اور عربی میں کچھ اور معنی ہوتے ہیں، دو معنی لفظ ہے، دو معنی کا، اور یہی الفاظ یہود استعمال کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے، آپ کے محفل میں بیٹھتے تو کوئی بات سننی ہوتی، سمجھنی ہوتی دوبارہ سے کہنے کے لیے تو وہ کہتے رائنا، اور زبان میں تھوڑا ٹیڑھ کر کہتے تھے تاکہ اس کا مطلب ان کی زبان میں نکلے کہ اے چرواہے، اور آپس میں خوب ہنستے تھے بعد میں بات جا کے کہ دیکھو ہم نے کیسا بیوقوف بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں آیا کہ کوئی میری نبی کی شان میں اس طرح گستاخی کرے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تمام مومنین کو منع کیا کہ کوئی ایسے الفاظ استعمال نہ کرو جس کے دو معنی ہو، بلکہ آپ نے اگر کوئی بات کو دوبارہ سننا ہو تو آپ یہ کہہ سکتے وقولوا انظرنا واسمعوا، کہ ہماری طرف نظر کرم کیجئے اور پھر سنو تو غور سے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرما رہے ہوں تو آپ نے لفظ رائنا استعمال نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کی جگہ پر انظرنا کہنا ہے، یعنی اے اللہ کے رسول ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، یعنی ہمیں دوبارہ بتائیے، اور جب بتا دی جائے تو غور سنو، واسمعوا، اور سن رکھو، خوب سن لو۔ وللکافرین عذاب علیم، اور بے شک کافروں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، یعنی یہ جو یہود اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے تو ان کا انجام فرمایا اچھا نہیں ہوگا، یہ کفر کرنے والے لوگ ہیں، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کفر فرمایا کہ کافر ہے یہ لوگ، اور عذاب سخت عذاب پڑیں گے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، ایک ان کی نفسیات اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ لوگ ہیں یہود اور مشرکین، یہ کبھی بھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، یہ کبھی نہیں چاہیں گے اس بات کو کہ اللہ کی طرف سے کوئی فضل آئے تم پر، کوئی اچھی آیتیں، کوئی اچھی خوشخبری آئے تمہیں، تو یہ جل جاتے تھے، حسد کرتے تھے یہ مسلمانوں سے۔ تو فرمایا جو لوگ کافر ہیں اہل کتاب یا مشرک ہیں وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی خیر و برکت نازل ہو۔ اللہ آگے فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ،
خدا تو جس کو چاہتا ہے اپنے رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاص انبیاء میں سے خاص بندوں میں سے چنا ہے. اسی طرح صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے امت میں سے خاص لوگ ہیں ان کو منتخب کیا ہے. تو یقینی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے فضل ہے, اللہ کا کرم ہے. تو جو بہترین آیتیں کچھ خوشخبری کی آیتیں آتی تو وہ ان کو پسند نہیں تھی, اس کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. واللہ ذو الفضل العظیم, اور بے شک اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے, بڑے فضل کا مالک ہے. مطلب ناظرین, ایک یہود کو ایک اعتراض تھا قرآن پاک کی بعض آیات کے اوپر, اور ان کو بڑا ذوق تھا اپنی کتاب پر, توریت کے اوپر, کہ جی یہ تو بالکل اس میں کوئی نسخ کی آیات نہیں ہے, کوئی حکم بدلا نہیں گیا, اور تمہارے قرآن کے اندر بعض احکامات ایسے جو پہلے کچھ تھے بعد میں کچھ ہو گئے. جیسے کہ مثال کے طور پر آدم علیہ السلام کے زمانے میں بہن بھائی کا نکاح جائز تھا, لیکن بعد میں ناجائز ہو گیا. تو ظاہر اللہ کی اپنی حکمت ہے, اللہ کی اپنی مشیت ہے, اللہ قدرت والے ہیں. اللہ جس طرح چاہتے ہیں, جو سچویشن جو موقع محل ہوتا ہے اس کے مطابق آیت اتار دیتے ہیں, اور اس میں تبدیلی کرنی ہوتی ہے تو بھی کر سکتے ہیں. اللہ قادر ہے, قدرت والے ہیں. یا اس آیت کے بجائے کوئی اور آیت اتار دی جو اس سے زیادہ کامل ہو. جیسے کہ شراب کے بارے میں حکم تھا, شروع میں تو شراب کو اتنا ڈائریکٹ حرام نہیں کہا گیا تھا, حتیٰ کہ نماز کے وقت میں منع کیا تھا صرف, وہ بعد میں جا کے آیات آئی جس پر مکمل حرام کر دیا گیا. اس طرح بتدریج احکامات اترتے رہتے ہیں, بتدریج احکامات اترتے رہتے ہیں لوگوں کی نفسیات کے مطابق کہ کہاں تک یہ برداشت صبر کر سکتے ہیں. اس کے مطابق اللہ تعالیٰ آیات کو یا تو بہت سی احکامات کو آیات کو اللہ تعالیٰ بھلا دیتا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے, دل سے, یا بعض کو تبدیل کر دیتا تھا. اس کو نسخ کہتے ہیں. یعنی نسخ کے معنی ہوتا ہے تحریر کرنا, یا نسخ کے معنی ہوتا ہے نقل کرنا. تو اس بات کے اوپر یہودیوں کو بڑا اعتراض تھا. تو یہاں اللہ پاک نے ان کے اعتراض کا جواب دیا ہے. فرمایا ما ننسخ من آیات او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. فرمایا ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کرا دیتے ہیں, انہیں فراموش کرا دیتے ہیں, بھلا دیتے ہیں, یا تو اس سے بہتر یا ویسے ہی آیت بھیج دیتے ہیں. یعنی اللہ تو جس طرح بندوں کے حالات کو, ان کی نفسیات کو جانتا ہے, کوئی تو نہیں جانتا, وہ اللہ ہی جانتے ہیں. اپنی حکمت اور بصیرت کے مطابق اللہ ان آیات کو نازل فرماتے رہتے تھے. تو کچھ اس میں منسوخ ہو جاتی تھی, کچھ اس میں اس جیسی آ جاتی تھی, کچھ اس میں تبدیلی ہو جاتی تھی. تو اس پر اعتراض تھا ان کو, اس کا جواب اللہ نے دیا. اور آگے فرمایا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی اس کی قدرت ہے, وہ پورے کائنات خالق اور مالک ہے, جتنا چاہے کرے. کہ تمہاری پسند ناپسند چلے گا اللہ تعالیٰ, یا تمہاری مرضی کے مطابق چلے گا؟ ایسا نہیں. اللہ اپنی حکمت کے مطابق, اپنے قدرت کے مطابق جو جب چاہیں گے, جیسے چاہیں گے آیت نازل فرما دیں گے. اس کو منسوخ بھی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ, اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کی جگہ پہ کوئی بہترین آیت یا اس جیسی آیت نازل کر سکتے ہیں. اللہ کی قدرت ہے, اللہ کی مرضی ہے. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, کیا تم نہیں جانتے ہو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض, کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمانوں کی اور زمینوں کی حکومت, یعنی آسمان اور زمینوں میں اسی کی حکومت چلتی ہے, اسی کا حکم چلتا ہے, اسی کے اختیار میں ہر چیز, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. تو یہ اعتراض بنتا ہی نہیں ہے. ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے, یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, بصیرت ہے, جس طرح بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو اعتراض کرنے کی نہ ضرورت ہے نہ ضرورت ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, اور یاد رکھو آخرت میں نہ تمہارا کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی تمہارے کوئی مدد کی جائے گی. یعنی اس طرح کی حرکت یہود سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر کوئی بھی اس طرح کی حرکت کرے گا, اس طرح کے اعتراضات کرے گا, تو یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ قدرت والے ہیں, اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے خالق اور مالک ہے, وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کر سکتے ہیں. کسی کو اعتراض کرنے میں نہ حق ہے نہ ضرورت ہے, نہ وہ کر سکتا ہے. اگر کوئی ایسی حرکت کرے گا تو یاد رکھو آخرت کا ایک ایسا موقع ہے, ایک ایسا دن آنے والا ہے جہاں پر نہ تمہاری مدد کی جائے گی اور نہ تمہارا کوئی دوست ہوگا تو تمہیں چھڑا لے یا تمہیں بچا لے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. یہ 107 آیت تک پڑھی ہے ہم نے, ایک مرتبہ اس کو دوہرا لیتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. اور وہ لوگ ان ہزلیات کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے عہد میں سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے مطلق کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. وما انزل علی الملکین بابیل ہاروت و ماروت، اور ان باتوں کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں دو فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر اتری تھی. وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہے، ہم آزمائش کے لیے، اور تم کفر میں نہ پڑو. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. غز لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے جس سے میاں اور بیوی میں جدائی ڈال دیتے. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور خدا کے حکم کے سوا وہ اس جادو سے کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَوْا مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزیں یعنی سحر و جادو وغیرہ کو سیکھے گا، خریدے گا، اس کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بہت بری چیز تھی. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ اس کو سمجھتے، وہ اس کو جانتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اگر وہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ہے اس کا حصہ پاتے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ اس بات کو سمجھتے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا، اے اہل ایمان، گفتگو کے وقت پیغمبر خدا سے رائنا نہ کہا کرو اور خوب سن رکھو. وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، اور جو لوگ کافر ہیں اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک میں سے ہوں، مشرکین میں سے ہوں، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے خیر نازل ہو، برکت نازل ہو. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور خدا تو جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے. ما ننسخ من آیات او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کرا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت بھیج دیتے ہیں. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ خدا ہر بات پر قادر ہے. الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض، تو معلوم نہیں ہے کہ آسمانوں اور زمین کو بادشاہی خدا ہی کے لیے ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور خدا کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے. صدق اللہ العظیم. بس محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں بھی ان خرافات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ کتاب دی ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، کتاب ہدایت ہے. ہم اس کے سے جڑ جائیں، اس سے ہم اپنے آپ کو جما کے رکھیں اور اس سے ہدایت حاصل کریں تو انشاءاللہ ہمیں کئی اور چیزوں کی ضرورت نہیں ہوگی. آج بھی کچھ ایسے چیزیں ہیں، جادو ٹونے کے نام پہ، تعویذ گنڈوں کے نام پر، اس طرح کی چیزیں آج بھی فروخت ہوتی ہیں، لوگ وہیں بھاگتے ہیں. ان لوگوں کی بھی عقل ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. ہمیں اپنے مسئلوں کو قرآن سے حل کرنا چاہیے. قرآن ایک بابرکت کتاب ہے، اس کو پڑھیں گے، اس پر سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ بہترین ہمارے لیے فضل کرم کا معاملہ فرمائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.